مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نماز کی فرضیت اور نماز کی فضیلت کے تعلق سے بے شمار آیت مقدسہ، بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جو نماز ہم پر ہر حال میں فرض ہے۔ سن بلوغ سے لے کر موت کے وقت تک نمازیں ہم پر فرض رہتی ہیں۔ اگر آدمی مجنون نہ ہو یا سکرات میں اس حالت میں نہ ہو کہ اس کے اوسان خطا ہو جائیں، نماز اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، فضیلت نماز کے تعلق سے روایت گزری سامنے، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گزر ایک دریا کے کنارے سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک نورانی پرندہ فضاؤں میں اڑ رہا ہے، چمکدار پرندہ ہے، بہت خوبصورت پرندہ۔ اچانک پرندہ فضا سے غوطہ لگاتا ہے، کیچڑ میں گرتا ہے، دلدل میں پوری طریقے سے کیچڑ میں لتھڑ جاتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اڑنے کے بعد پھر اس نے دریا میں ایک غوطہ لگایا، اور جیسے ہی دریا کے غوطے سے باہر آیا پھر اس کا رنگ وہی چمکدار اور خوبصورت ہو گیا۔ اسی طرح اس نے پھر دوبارہ اس کیچڑ میں گرا اور لتھڑ گیا، پورے بدن اس کے جسم پر کیچڑ لتھڑ گئی۔ اس کے بعد پھر وہ اڑا اور جا کر اس نے پھر دریا میں غوطہ لگایا اور پھر وہ صاف ستھرا چمکدار ہو گیا۔ اس نے یہ عمل 5 مرتبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا، مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبریل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور عرض کیا، اے عیسیٰ روح اللہ، یہ پرندہ امت محمدیہ کے لوگوں کی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر یہ نمازیں فرض فرمائے گا جب امت محمدی کا کوئی بندہ دن میں اس سے گناہ سرزد ہوگی، خطائیں سرزد ہوں گی، اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، وضو بنا کر جب نماز ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اسی چمکدار پرندے کی طرح کر دے گا۔ اسی طرح سے جس طرح یہ کیچڑ میں لتھڑ جاتا ہے، 5 مرتبہ اس نے یہ عمل کیا، اسی طریقے سے امت محمدیہ کا ہر فرد مومن جب وہ گناہوں میں اپنے آپ کو ڈوبتا دیکھے گا، گناہوں میں لتھڑے گا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور آنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرے گا تو دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ان گناہوں کی دلدل سے پاک و صاف فرما کر چمکدار بنا دے گا۔ یہ دریا نمازوں کی مثال ہے، وضو کی مثال ہے، اور یہ کیچڑ گناہوں کی مثال ہے۔ جس طرح یہ پرندہ کیچڑ میں گرنے کے بعد لتھڑ جاتا ہے اور اس کے بعد دریا میں غوطہ لگا کر پھر صاف ستھرا اور چمکدار ہو جاتا ہے، یہی عالم امت محمدیہ کے لوگوں کا ہوگا کہ جب ان سے گناہ سرزد ہوں گے، وہ کیچڑ میں گناہوں کی لتھڑ جائیں گے، اس کے بعد توبہ و استغفار کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ پھر انہیں گناہوں سے پاک و صاف اور ان کے باطن کو چمکدار بنا دے گا۔ لہذا ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم سے گناہ ہر قدم پر ہوتے ہیں، جب نماز کا وقت آئے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر ہمیں کنارہ عطا فرمائے گا۔ مولا تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نمازوں کی ان کے وقتوں پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ وہ گناہ گار نہیں ہے، ہم سب خطا کار ہیں اور ہمیں خطاؤں سے بچنا ہے، گناہوں کے دلدل سے نکل کر اپنے لتھڑے کیچڑ میں، گناہوں کی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے جسم کو صاف کرنا ہے تو نماز کے اس دریا میں آ کر غوطہ لگانا پڑے گا۔ جس طرح وہ پرندہ چمکدار ہوا تھا، ہمارا ظاہر و باطن بھی اللہ تعالیٰ چمکدار فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں سے شغف رکھنے کی، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل جامع معرفت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جامع معرفت کا ہر پیغام